اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اجڑا ہوا زینب نے قسمت کا چمن دیکھا، اجڑا ہوا زینب نے قسمت کا چمن دیکھا، پامال سمے اسپاں بھائی کا بدن دیکھا، پامال سمے اسپاں بھائی کا بدن دیکھا، ماں جائے کے لاش پر جب آئی رسن بستہ، مظلوم کی میت پر تیروں کا کفن دیکھا، مظلوم کی میت پر تیروں کا کفن دیکھا، اجڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ یا ایہۃ النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ امام حسین علیہ السلام کا نور اقدس حجاب رفت میں حالت سجدہ میں پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کر رہا تھا اور کہتے جاتے تھے سبحان ذی المالک الملکوت۔ امام حسین علیہ السلام کے گرد ملائکہ محو طواف تھے کہ ملک محمود نے صدا بلند کی کہ حجاب رفت سے ملائکہ رخصت ہو جائیں، حجاب رفت کو خالی کر دیا جائے، کیونکہ حسین اس منزل پر حجاب رفت میں پہنچ چکے ہیں کہ شہزادی کونین ملکہ عالمین سلام اللہ علیہا حسین کے سامنے جلوہ افروز فرمائیں گی، اور پھر وہ منزل آئی کہ تمام ملائکہ حجاب رفت سے تشریف لے گئے، اور اب حجاب رفت میں امام حسین علیہ السلام کا نور اقدس شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے سامنے پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کر رہا تھا۔ حسین کہتے جاتے تھے سبحان القدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی حسین اس تسبیح کو کرتے تو پورے عرش معلیٰ پر حجابات الہی میں صدائے تکبیر اللہ اکبر بلند ہوتی تھی۔ حجاب رفت میں امام حسین علیہ السلام کے نور کے سامنے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا نور موجود تھا کہ صدائے قدرت بلند ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ کی صدا حجابات رفت میں بلند ہونا تھی۔ حسین وہ غریب ہے کہ عرش معلیٰ سے کربلائے معلیٰ، یہ 61 ہجری 10ویں محرم ہے کہ جب وقت عصر حسین سرزمین کربلائے معلیٰ پر موجود ہیں۔ صبح عاشور جس کا آغاز آذان علی اکبر سے ہوا، صدائے اللہ اکبر کربلائے معلیٰ میں گونج رہی تھی، جس کی آواز مدینے میں فاطمہ صغریٰ بھی سن رہی تھی۔ پھر وہ منزل آئی کہ جب حسین اصحاب و انصار کے لاشیں اٹھا رہے تھے، اور اس کے بعد وہ منزل بھی دیکھی کہ جب عباس اپنے جوان بھائی کا لاشا دریائے فرات کے کنارے چھوڑ آئے،
اور اس کے دونوں بازو اپنے سینے سے لگا کر علم و مشق کے ہمراہ خیموں میں تشریف لائے۔ حسین کی کمر جھک گئی تھی۔ پھر وہ منزل بھی کربلا معلیٰ میں آئی کہ جب حسین نے اپنی ابا کو سرزمین کربلا پر بچھایا اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر ابا میں جمع کر رہے تھے۔ حسین کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، کبھی اونو محمد کے لاشیں، کبھی جناب حر کے بیٹے کی لاش بھی حسین نے اٹھائی۔ حسین ایسا غریب ہے کہ جس نے عباس کے بیٹوں کی لاشیں بھی اٹھائے۔ اس وقت وہ عالم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جوان بیٹا سرزمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور بوڑھا باپ 57 برس کے حسین اپنے 18 برس کے ہم شکل پیغمبر کے بیٹے کی لاش پر پہنچے۔ حسین کہتے جاتے تھے، علی اکبر بابا کو صدا تو دو، تمہاری آواز پر بابا تم تک پہنچے گا۔ علی اکبر حسین کے نور نظر تھے۔ وہ منزل بھی آئی کہ جب حسین علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کر پانی پلانے کی خاطر گئے، اور ایک تیر ستم ایسا چلا جس نے معصوم شہزادہ علی اصغر کے گلے کو چھید دیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس تیر نے علی اصغر کو زخمی نہیں بلکہ ہم محمد و آل محمد کے سینوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اب وہ وقت تھا جو وقت عصر تھا۔ حسین سر کو جھکائے بیٹھے تھے، نگاہیں ذوالفقار کی طرف تھی۔ حسین ذوالفقار کو دیکھ رہے تھے کہ خیمے کا پردہ الٹ کر ثانی زہرا شریکت الحسین نے فرمایا، بھائی آپ جنگ کریں، میں آپ کی جنگ دیکھنا چاہتی ہوں، میرا بھائی کیسے لڑتا ہے۔ قسمیں تمہاری روح کی یہ لوگ دیتے ہیں، لو اب تو ذوالفقار کو ہم روک لیتے ہیں۔ فوج اشکیا حسین کو عباس و علی اکبر کے واسطے دے رہے تھے، اور پھر حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، ذوالجناح کی گردن میں اپنی دونوں باہوں کو ڈال کے کہا، اے اسپِ وفادار، مجھے اس مقام پہ لے جا جہاں پر میری اماں زہرا میری منتظر ہے۔ ذوالجناح نے نشیب کی جانب رخ کیا جہاں سے فاطمہ زہرا کی صدا آ رہی تھی۔ کربلا معلیٰ وہ سرزمین ہے جس پہ 10ویں محرم سن 61 ہجری کو انبیاء ملائکہ صف بصف قطار بقطار موجود تھے، مگر یہ وہ وقت تھا کہ جب حسین کی سواری نشیب کی جانب جا رہی تھی، اس کے آگے آگے رسول اللہ حسین کے جسم سے گرنے والے لہو کے قطروں کو ایک مرتبان میں سنبھالتے جا رہے تھے۔ سواری کے دائیں جانب علی ہیں، بائیں جانب حسن ہیں، اور ذوالجناح کا رخ حسین کی مقتل گاہ کی طرف ہے۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ زہرا کا زانو تھا اور شمر لئی کا خنجر تھا، کند خنجر سے سر حسین کو پسے گردن سے کاٹا جا رہا تھا۔ حسین کو دیکھنے کے لیے 70 قدم پہ شریکت الحسین موجود تھی، خدا و رسول کے واسطے دے رہی تھی، نہ مار میرے بھائی کو، اور دوسری طرف زہرا قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے۔ خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے، فوج اشکیا جلتی ہوئی آگ لے کر خیام حسینی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب علی کی بیٹی سید سجاد کو غش سے اٹھا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، سجاد سروں پہ چادریں نہیں ہیں، میرے لال کیا ہم خیموں میں جل کے مر جائے یا جان کو بچائے؟ سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے۔ حسین کا بیٹا عصا کے سہارے جب آنکھ کھلی، خیمے سے باہر کیا دیکھا کہ نوک نیزہ پر
حسین کا سر بلند تھا اور سجاد کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. ایک طرف بھائی کا سر نوک نیزہ پر، دوسری طرف بہن کی ردا نوک نیزہ پر بلند تھی. ایک طرف غازی جیسا بھائی دریائے فرات پر تڑپ رہا تھا، ادھر عباس و علی اکبر کے لیے صدائے بلند تھی. کوئی بی بی کہتی تھی واہ عباسا، کوئی کہتی تھی واہ علی اکبرا. جب سکینہ کے گوشوارے چھن رہے تھے، سکینہ کہہ رہی تھی واہ عباسا واہ عباسا. بیبیوں کی صدائے گریہ بلند تھی کہ وہ شب آئی، اس قدر مصیبت کی رات ہے شام غریبہ کہ مشکل کشا کو آنا پڑا. بیٹی کی مصیبت دیکھی نہیں گئی. مشکل کشا سرزمین کربلا پر تشریف لے آئے، مگر وہ وقت بھی آیا کہ جب سکینہ اپنے بابا کو ڈھونڈتی نشیب میں پہنچی. پھر وہ منظر بھی تاریخ نے دکھلایا کہ علی کی بیٹی ہاتھوں پر حسین کا لاشا لے کر بارگاہ خداوندی میں پیش کر رہی تھی اور فرما رہی تھی بار الہ تو اس قربانی کو پہنچی جو قتل گاہ ہمیں اس روک ٹوک پر. دیکھا سرے حسین کو نیزے کی نوک پر، نیزے کے نیچے جا کے پکاری وہ سوگوار سید تیری لہو بھری صورت کے میں نثار ہے گلے پہ چل گئی بھیا چھری کی دھار. بھولے بہن کو اے اسد حق کے یادگار. بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے دختر حیدر جواب دو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بھیا تمہیں گھر جا کے کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد لائی کیا اب اس کو ہٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یا دل ڈھونڈے گا ہم کو تو کہاں پائیں گی گھبرائیں
السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا وارث الحسن الشہید سبط رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔